الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم. وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، يعني ليلة النصف من شعبان، أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة، وفيها أن يكتب كل هالك في هذه السنة، وفيها ترفع أعمالهم، وفيها تنزل أرزاقهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. وقال صاحب ما ثبت بالسنة: ومن البدع الشنيعة ما تعارف الناس في أكثر بلاد الهند من إيقاد السرج ووضعها على البيوت والجدران وتفاخرهم بذلك واجتماعهم للهو واللعب بالنار وإحراق الكبريت، عسى أن يكون ذلك وهو الظن الغالب اتخاذ من رسوم الهنود في إيقاد السرج للدوالي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے یہ بھی مبارک مہینوں میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت رجب کا چاند دیکھا تو دعا یہ فرمائی: اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور رمضان شریف تک ہمیں پہنچا دے. تو اس سے رمضان شریف کی عظمت کا تو واقعہ ظاہر پتہ چلتا ہی ہے کہ رمضان شریف کتنے برکت ہے کہ آپ سے اس کے لیے دعا کرے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ہم بھی یہ دعا کرتے وبلغنا الی رمضان. اور اس سے رجب اور شعبان کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ سے ہم نے خصوصی دعا کی کہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما. تو رجب بھی بابرکت مہینہ ہے اور شعبان بھی بابرکت مہینہ ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. یہ جو میں نے چند احادیث شریفہ ابھی تلاوت کی ہیں، اس میں اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: شمار رکھو شعبان کی چاند کی رمضان کے لیے، یعنی جب شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں اختلاف کم ہوگا. یعنی شعبان کے مہینے کو چاند کو اہتمام کے ساتھ دیکھو، اگر وہ صحیح طور پہ نظر آ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ رمضان کب ہوگا، اندازہ ہوگی. صرف ایک دن کا فرق پڑ سکتا ہے، یا 29 کا ہو گیا، چاند 30 کا ہوگا، تو اگر 29 کا ہے تو بھی صحیح ہو جائے گا، اور اگر 30 ہے تو بھی صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر درمیان میں چاند میں گڑبڑ ہو گیا تو اس میں پھر ایک جگہ پہ 2 3 مطلب روزوں کی ابتدا اور مطلب عیدیں وغیرہ ہو سکتی ہیں. تو گویا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے کی چاند کا پورا خیال رکھا جائے، اس میں غلطی کوتاہی نہ ہونے دیا جائے. یہ بات ہے. دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رمضان کا اتنا خیال، شعبان کا اتنا خیال رکھتے، کسی اور ماہ کی چاند کا اتنا خیال نہیں فرماتے تھے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا:
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان کے 1 دن یا 2 دن پہلے سے روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ وہ شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھا کرتا ہو اور رمضان سے 1 دن پہلے وہ دن بنتا ہو. مثلا پیر کو کوئی روزہ رکھنے کا معمول ہے، 29 شعبان کو پیر کا دن ہے، تو وہ شخص اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے. جیسے جمعرات اور پیر کے لوگ روزے رکھتے ہیں، مسنون ہے. تو اگر وہ مستقل طور پر ایسا کر رہے ہیں تو اگر اس دفعہ بھی آخری دن جو اس کا ہے جمعرات کا آ رہا ہے، جیسے ابھی آ رہا ہے میرے خیال میں، آج شعبان کا کتنی تاریخ ہے؟ 5. تو 5 7 12 12 اور 7 19 19 26 26 تاریخ کو اتوار ہے. ہاں جی. تو 27 کو پیر ہے، 28 کو منگل ہے، 29 کو بدھ ہے. اچھا تو بتاتے ہیں جمعرات نہیں آ رہا. تو اس طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے 29 کو وہ آ رہا ہو، یعنی مطلب یعنی مصنون دن آ رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر رکھ لے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی مثال کے طور پر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو 30 کا تو ہو سکتا ہے نا، تو 30 تو جمعرات کو آ رہا ہے، 30 تو جمعرات کو آ رہا ہے. تو لہٰذا اگر جمعرات کا روزہ کوئی رکھتا ہو تو مطلب ظاہر وہ رکھ لے. لیکن اگر وہ جمعرات کا روزہ ویسے نہیں رکھتا ہو، صرف اسی دن رکھتا ہو، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تاکہ رمضان کے لیے کمزور نہ ہو جائے. ہاں جی. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال میں پیدا ہوں گے اور جو اس سال میں مریں گے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں. اصل میں اس رات کا تعلق ہے تکوینی امور کے ساتھ، اور تکوینی امور جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت انسان بہت اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں اگر جیسے مثال کے طور پر جج فیصلہ کرنے والا ہو کہ سزائے موت ہے یا عمر قید ہے یا بری ہے، اس دن وہ جس شخص کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے وہ کیسے رہے گا؟ وہ نمازیں نہیں پڑھے گا اگر مسلمان ہوگا. ہاں جی، نمازیں پڑھے گا، بلکہ ممکن ہے کہ روزے کے ساتھ ہو، اللہ سے ڈرے گا، استغفار کرے گا، دعا کرے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، لوگوں سے بھی دعاؤں کے لیے کہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری مستقبل کا فیصلہ ابھی ہونے والا ہے، تو ڈرے گا. تو اس رات جو فیصلے اترنے والے ہیں، اب بتاؤ ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ فیصلے اتر رہے ہوں گے، کس کو مرنا ہے، کس کا بچہ ہونے والا ہے، یعنی کون آنے والا ہے، کس کو بیمار ہونا ہے، کس کو صحت مند ہونا ہے، کس کو غریب ہونا ہے، کس کو مالدار ہونا ہے. ہاں، یعنی مختلف فیصلے جتنے بھی انسان کے ہیں وہ پورے سال کے وہ اس رات کو اترتے ہیں. تو پھر کیسے رہنا چاہیے اس رات؟ گپ شپ لگانی چاہیے؟ نہیں بھائی، اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور اللہ پاک سے مانگنا چاہیے. تو اللہ پاک نے اس کے لیے پھر کیا انتظام کر دیا؟ سبحان اللہ. انتظام یہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھے شعبان کی رات ہو تو اس رات کو شب بیداری کرو، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں. یعنی اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور فرماتے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ اس کو دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کو عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے. پس پتہ چلا کہ اس رات کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے. یہ بات ہے. یہ ایک
غازی احمد صاحب تھے غالباً، وہ جو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے. یہ پورا ان کا من الظلمات الی النور کتاب ہے، پورا لکھا ہوا ہے. اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی. یہ واقعہ انہوں نے خود ہمیں زبانی سنایا تھا، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے من الظلمات الی النور. یہ ہندو تھے. ہندو بچہ اسکول میں مسلمان بچوں کے ساتھ پڑھتے، جیلم کے علاقے سے تھا بوچار کلاں. تو مسلمان اس وقت ظاہر کچھ نظام ٹھیک تھا. تو بچے کہہ رہے تھے کہ آج 15 شعبان کی رات ہے تو ہم رات کو جاگیں گے، عبادت کریں گے. تو مسلمان ہندو آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے. تو اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں نے بھی آج جاگنا ہے، مسلمان آج جاگ رہے ہیں، 15 شعبان کی رات ہے، تو بڑا مبارک رات ہے، تو آج میں نے بھی جاگنا ہے، تو میرا بستر باہر لگا رہے ہیں. تو وہ اتنے زیادہ سخت نہیں ہوگی والدہ اس کی. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اس کے بستر باہر لگا رہے. ویسے یاد رکھیے کہ ہندوؤں میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ چونکہ دنیا کے ہی لیے سب کچھ کرتے تھے، تو دنیا کے لیے وہ مسلمان کی بات بھی مان لیتے تھے. مثلا وہ کوئی مسلمان مغرب کی نماز پڑھ کے باہر آ رہا ہوتا ہے مسجد سے، تو ہندو عورتیں لائن میں کھڑی ہوتی تھی اپنے بچوں کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے، اور ان سے کہتے اس پہ دم کرتے ہوئے جائیں. تو مطلب مسلمان جو ان کے اوپر دم کرتے ہوئے جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ان کو یہ تھا کہ انہیں نماز پڑھی ہے تو مطلب یہ دم کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. یہ مطلب ان میں ہوتا ہے، چونکہ عزیف الاعتقادی بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو خیر وہ ایسی بات انہوں نے کی. تو پھر بعد میں ماشاءاللہ اللہ پاک نے کیا بات ہے، صبح جب وہ آئی نا تو یہ سو رہا تھا، کہتے خوب عبادت کی تو نے، اس کا مذاق اڑایا. لیکن پھر بعد میں اللہ پاک نے اس کے اوپر جو فضل کیا کہ ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر دیا. ہاں جی. پھر بعد میں بڑے واقعات اس کے، وہ کتاب اس سے بڑی پڑی ہے، مطلب کیا واقعات ہوئے کیا چیز تھی. تو مطلب میرا یہ ہے کہ دیکھو اس نے ایک مسلمانوں کے ساتھ مل کے ایک کیا کام، تو وہ بھی قبول ہو گیا اور کام بن گیا اس کا. تو کم از کم میں تو اس رات کا بہت قائل ہوں کہ اس میں واقعی تبدیلیاں بہت ہوتی ہیں. ہاں جی. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ میں عرض کروں گا کہ اس میں عبادت کرے آدمی. بہتر تو یہ ہے کہ چونکہ نفلی عبادت ہے تو گھر میں کرے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ گھر والے بھی مستفید ہوں. لیکن بعض دفعہ گھر میں ماحول نہیں بنتا، ایسی بات ہوتی ہے ماحول نہیں بنتا، تو پھر ان کے ساتھ اپنے آپ کو تو ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. تو پھر یہ ہے کہ مسجد میں بے شک آ جائے مرد عبادت کرنے کے لیے. دارالعلوم کراچی میں تھا، یہ میرا 15 شعبان کی رات وہاں پر آ گئی. تو میں نے سوچا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ حضرات کس طرح اہتمام کرتے ہیں، مطلب کیا کرتے ہیں ساتھ میں. تو عشاء کی نماز کے بعد ہم مسجد میں ہی بیٹھے تھے. میں تو مسافر تھا، میرے تو گھر تھا ہی نہیں تھا، میں نے تو اسی جگہ بیٹھنا تھا. ہائی. تو خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے اور ممبر کے پاس کھڑے ہو کر نیت مان لی نماز کی 2 رکعت کی. حضرت کے جتنے مرید آئے ہوئے تھے ادھر ادھر سے پورے کراچی سے، انہوں نے بھی نیتیں باندھ لی، اپنی اپنی جگہ باندھ لی. بس وہ 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت مسلسل پڑھ رہے تھے، اور ان کے مرید بھی پڑھ رہے تھے. بس نہ کسی کو بتایا نہ کسی کو کہا، لیکن ہو رہا وہی رہا تھا جو ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ میرے گفتار سے کردار زیادہ اثر کرتا ہے. ہاں جی. تو انہوں نے تاریخ کوئی بیان نہیں کیا، لیکن بات مریدوں کو بھی معلوم تھی، اس کو بھی معلوم تھی، لہذا بس عمل شروع کر لیا. تو یہ طریقہ مطلب جو ہے نا بڑا اچھا ہے کہ آدمی عبادت میں لگ جائے. عبادت کئی طرح ہو سکتا ہے. نفلی عبادت جو ہوتی ہے، دیکھو
نماز نفل پڑھے یہ عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے یہ عبادت ہے، ذکر کرے یہ عبادت ہے، دعا کرے عبادت ہے۔ ہاں جی، الغرض یہ کہ کسی نہ کسی صورت میں عبادت کر لے، اور بہتر یہ ہے کہ بدل بدل کر عبادت کرے۔ بدل بدل کی مراد یہ کہ انسان تکتا نہیں ہے پھر، کیونکہ ایک ہی قسم کا کام مسلسل جب کوئی کرتا ہے تو اسے تک جاتا ہے۔ کوئی مسلسل بیٹھتا ہو پھر بھی تک جاتا ہے، کوئی کھڑا ہو مسلسل پھر بھی۔ کھڑے آدمی کے لیے آرام کس چیز میں آتا ہے؟ بیٹھنے میں۔ اور بیٹھنے والے کو آرام کس چیز میں آتا ہے؟ کھڑے ہونے میں۔ یہ بس میں جو جاتے ہیں 5-6 گھنٹے جو بیٹھے ہوتے ہیں دور کے سفر پر، تو جب وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو کتنا سکھ کا سانس لیتے ہیں جی۔ ہاں جی، وہ آدمی بس سے اتر کے تھوڑا چہل قدمی کرتا ہے تو بڑی راحت ملتی ہے۔ تو اس وقت چلنے میں راحت ہے۔ مسلسل آدمی بولے پھر بھی تک جائے، مسلسل خاموش رہے پھر بھی تک جائے۔ ہاں جی، یعنی مسلسل کوئی بھی کام کرنے سے انسان تک جاتا ہے۔ یہ شہر والے نہیں ہوتے، شہر والے یہ گاؤں کی چیزیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے کراچی میں نے دیکھا ہے، وہ جو ہے نا وہ کلفٹن، وہاں پر وہ ایک ہوٹل بنا ہوا ہے، ریسٹوران ہے، اس میں ریہٹ بھی ہے، اس میں گائے بھی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، جو اس کے سامنے گھاس ڈالا ہوتا ہے، چارپائیاں پڑی ہوتی ہے۔ ہاں جی، وہ بیٹھ کے لوگ وہاں چائے پیتے ہیں، اور کافی مہنگا ہوٹل ہے، لیکن لوگ اس میں جا کر وہ جو ہے نا بڑے مزے سے وہ جو ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے ایک گاؤں کی ایک قسم کی یاد ہو جاتی ہے۔ اور گاؤں والوں کو کس چیز کون سی چیز پسند ہوتی؟ وہ شہری چیزیں پسند ہوتی، اور وہ جلدی جلدی مطلب جو ہے نا وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھی ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی اصل میں انسان کے اندر خواہش ہے۔ ہاں جی، تو اگر کوئی اس طرح کر لے تو ماشاءاللہ یہ مثلا کچھ نوافل پڑھ لے، جیسے 4 رکعت نوافل پڑھ لے، پھر اس کے بعد آپ نے آدھا پارہ تلاوت کر لیا۔ ہاں جی، اب اس کے بعد پھر مناجات مقبول ایک منزل پڑھ لیں۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد ذکر شروع کر لیں، بھائی 500 مرتبہ درود شریف پڑھے، 500 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، 500 مرتبہ استغفار پڑھے۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد بے شک ذکر جو ہے نا چلتے چلتے کرے، وہ بھی چلتے چلتے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ شروع کر لیں 4 رکعت نوافل، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، پھر اس کے بعد مناجات مقبول کا دوسری، پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ یہ طریقہ میں نے آزمایا ہوا، بہت مناسب طریقہ ہے۔ آدمی بالکل جاگتا بھی رہتا ہے اور ماشاءاللہ اعمال بھی ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں کافی ماشاءاللہ آسان۔ ورنہ انسان جب مسلسل نوافل پڑھتے پھر بھی تک جاتا ہے، مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر بھی تک جاتا ہے، مسلسل ذکر کر رہا ہو تو پھر بھی تبدیلی کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ چونکہ تکوینی نظام کا رات ہے، بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ مولانا خیال محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تکوینی بزرگوں میں سے تھے۔ تو ہمارے ڈاکٹر فدا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے رات کو فرمایا کہ آج کی رات پشاور کو تباہ ہونا تھا، یعنی وہی زلزلہ آنا تھا جو کوئٹہ میں آیا تھا 1935 میں، پتہ نہیں کس میں، ہاں تو 30 میں، اچھا تو اس میں وہ آیا تھا، تو اسی طرح پشاور میں بھی آنا تھا۔ لیکن وہ جو وقت کا قطب تکوین تھا وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور بڑی آوزاری کی۔ اللہ پاک نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور اب وہ تباہی نہیں ہوگی۔ کہتے رات کو میری بات بتائی، کہتے 1 بجے رات کو زبردست جھٹکا ایک لگا، ایک جھٹکا مطلب چند سیکنڈ بعد، اور پھر اپنی جگہ ٹھیک ہو، کوئی تباہی نہیں ہوئی، لیکن وہ جھٹکا خطرناک تھا۔ تو صبح میں نے
اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو نا مولانا خیر محمد صاحب نے کہا تھا نا، یعنی وہ زلزلہ آ گیا لیکن نقصان نہیں ہوا. ہاں جی، فیصلہ جو تھا وہ اسی طرح رہا، لیکن مطلب یہ کہ نقصان والا نہیں رہا. تو یہ بات مطلب جا رہے اللہ پاک. تو دعاؤں سے معاملے ٹلتے ہیں، صدقات سے معاملے ٹلتے ہیں، عبادات سے معاملے ٹلتے ہیں، اللہ کی یاد سے معاملے ٹلتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو اس رات میں ان چیزوں میں مشغول ہونا چاہیے. باقی قسمت اپنی اپنی ہے، کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کر لے گا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جو مقدر ہوگا وہی ہوگا. ہاں جی، اس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنی بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر ہی تجربے کر لے؟ بعض دفعہ تجربہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، ہاں جی، پھر بعد میں موقع نہیں ملتا. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو اس رات میں ایسا وقت گزارنا چاہیے کہ اللہ پاک کی رحمت ہمارے اوپر اترے، اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرما دے. دیکھیں دو چیزیں بہت زیادہ ہیں، یعنی مطلوب ہے انسان کو، ہر انسان اور ہر جن کو بھی. ہاں جی، ایک ہے ہدایت، کیونکہ ہدایت ایسی چیز ہے جس پر آپ کی پوری آخرت کی زندگی کا دار مدار ہے. ہدایت پر اگر ہدایت مل گئی تو آپ کی آخرت اچھی، اگر ہدایت نہیں ملی تو آپ کی آخرت بہت خطرناک. اس وجہ سے ہدایت کو بہت مانگنا چاہیے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اس میں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کا انتظام رکھا. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ بغیر اس کے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. تو ایک تو ہدایت بہت مانگنی چاہیے، دوسری عافیت ہے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ہدایت ہے اور دنیا کے لیے عافیت ہے. اب دیکھیں زندہ وہ بھی ہے جو سراپا بیماریوں سے ہٹا ہوا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، تکلیف میں، یہ بھی زندہ ہے. اور زندہ وہ بھی ہے جو ماشاءاللہ صحت مند ہے اور ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز کھا سکتا ہے. ہاں جی، نیک کام بھی کر سکتا ہے. تو یہ زندگی اس کی بھی ہے. کیا دونوں زندگی ایک جیسی ہے؟ نہیں، دونوں ایک جیسی نہیں ہے. وہ جو پہلے والا زندہ ہے وہ اپنی زندگی سے بیزار ہے اگر وہ دیندار نہیں ہے، اور جو دوسرا ہے ماشاءاللہ خوش ہے، شاش بشاش. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دنیا کے لیے ہمیں عافیت مانگنی چاہیے بہت زیادہ، اور عافیت مانگنے پر اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس میں عاجزی پائی جاتی ہے. عافیت مانگنی چاہیے. ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عفو یعنی معافی مانگتا ہوں، والعافیہ اور عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ مطلب دعائیں کرنی چاہیے. دعا بہت بڑی چیز ہے. یہ جو ہے نا کیا ہے، الدعا هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے. الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی ماہ میں نہیں دیکھا. اور ایک روایت میں کہ آپ کل ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے سوائے تھوڑے تھوڑے دنوں کے. متفقون علیہ حدیث شریف. یعنی اس مہینے کے روزوں کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کہ اس میں انسان روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کثرت کے ساتھ روزے رکھنا. ہاں جی، اور اچھے عمل کرنا، گناہوں سے وہ برے عمل سے کنارہ کشی کرنا. اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے شعبان کی 15ویں رات میں
بس مغفرت فرما دیتا ہے سب مخلوق کی، مگر مشرک و کینہ والے شخص کے لیے مغفرت نہیں فرماتے، مشرک اور کینہ رکھنے والے کے لیے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ مگر دو شخص، ایک کینہ رکھنے والا، ایک قتل ناحق کرنے والا، اور ایک روایت میں یا قطع رحمی کرنے والا، اور ایک روایت میں کہ اللہ کی نظر اللہ نظر رحمت نہیں فرما کرتے اس رات میں بھی مشرک کی طرف اور نہ کینہ والے کی طرف اور نہ قاطع رحم کی طرف، یا رشتہ ناتا جو بلا وجہ توڑ لیتے ہیں بلا وجہ شریک، اور نہ پاجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکانے والے کی طرف، اور نہ باپ کی نافرمانی کرنے والے کی طرف، اور نہ ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف۔ البتہ اگر کوئی ان سے توبہ کر چکا ہو تو رحمت خداوندی اس پر دی ہو جاتی ہے۔ اس طرح بعض اور گناہوں پر بھی نظر رحمت نہ ہونا دوسری بات میں آئے، پس سب گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ سب روایت پر نظر ڈالنے سے حقر کی فہم نفیس میں یہ آتا ہے کہ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور صغائر سب اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ یہ اصل میں ایک بات بہت اہم ہے جو کہ بار بار کرنی چاہیے۔ شیطان جھوٹی تسلی دیتا ہے، وہ اللہ جل شانہ سچی بات کہتے ہیں۔ تو شیطان کا ہی کام ہوتا ہے، دیکھیں پہلا کام کہ کافر بنا دے، بس پھر بے فکر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کافر نہیں بنتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ہاں جی، بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر اس پر وہ قابو نہ آئے اس کی، تو پھر اس کو چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگر اس پر بھی قابو میں نہیں آئے کوئی، تو پھر ان کو نیک کاموں سے روکتے ہیں، مستحبات سے روکتے ہیں، اچھے کاموں سے روکتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے روکتے ہیں، اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہیں، پھر مطلب اس پہ وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مطلب کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال لیں گے کہ جس سے انسان بس اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوگا، لیکن وہ ہوگا نہیں۔ ان میں ایک یہ بات بھی ہے، مثلا ایک شخص ہے، اس کے دل میں یہ ڈالے گا اللہ غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں، معاف ہو جائے گی۔ اب اللہ غفور رحیم تو یقیناً ہے، لیکن اللہ پاک کے اپنے اصول بھی ہیں، اپنے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، ہمارے اصولوں کے مطابق تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو معافی مانگو گے تو اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن تو ڈیٹ ہو جائے، تو معافی نہ مانگے، تو پھر اللہ پاک، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا۔ بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کرنے دیا جو کرنا چاہتا تھا، اور بغیر، اور پھر جو ہے نا مطلب یہ کہ محض تمناؤں پہ گزارا کرتا تھا۔ تو تمنا یہی ہوتی ہے نا کہ مطلب اللہ غفور رحیم ہے، اور یہ اس قسم کی باتیں۔ تو یہاں پر یہ جو ماشاءاللہ گناہ معاف ہونے کے جو اعمال ہیں، جیسے وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے مبارک راتوں سے گناہ معاف، عرفات میں گناہ معاف ہوتے ہیں، گشت میں گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں نا سارے۔ اب اس وقت وہ کیا ہے، شیطان ڈالے گا سارے گناہ تیرے معاف ہو گئے، اب چلو توبہ کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ میں ایک دفعہ ریمنڈ میں تھے، مولانا مصطفیٰ سے رحمۃ اللہ علیہ وہ ہدایات دیا کرتے تھے، اور مطلب جو ہے نا وہ کارگزاری سنتے تھے جمعہ میں۔ تو ایک دفعہ کارگزاری سن رہے تھے تو فرمایا کہ بھائیو ایسا کرو کہ اگر کوئی بیان آپ نیا سن لو کسی سے جو پہلے آپ نے نہ سنی ہو بات، تو اس کو اس وقت تک دوسروں کے سامنے نہ بتائیں جب تک آپ اس کی اپنے علماء سے تحقیق نہ کرواؤ کہ وہ بات صحیح ہے غلط ہے۔ بعد دفعہ سنی سنائی بات آدمی کر لیتا ہے، تحقیق کیے بغیر وہ جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔
پھر حضرت نے مثال کے طور پر فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ، آپ گشت کے آداب بیان کریں گے۔ ایک آدمی کو اٹھایا، اس نے گشت کے آداب بیان شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ گشت بہت اونچا عمل ہے، اس کے پہلے قدم پہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے کہا کس سے سنا؟ بتاؤ کس سے سنا؟ اب وہ حیران پریشان، کیونکہ یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ کیوں گشت سے پہلے جو بیان ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ تب وہ خاموش ہے۔ بھائی خدا کے بندو، سارے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ ہاں آپ کے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، بہت سارے بڑے نہیں، بہت سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، چھوٹے بڑے گناہ تو توبہ۔ پھر مثال دی، اگر کوئی قتل کر کے آ جائے اور آپ کے ساتھ گشت کر لے اور کہے کہ میں معاف ہو گیا، تو پھر کیا کرو گے؟ اور کرتے ہیں اس طرح، کرتے نہیں۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پھر وہ کہتے اس سے روزے لگا دیے، 4 مہینے لگا، بس ٹھیک معاف ہو گیا۔ بھائی اس طرح نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے توبہ ہے، توبہ شرط ہے۔ توبہ سے تو ابتدا ہوتی ہے کام کی۔ جب تک آپ نے توبہ نہیں کیا تو یہ گزشتہ تو آپ کو پکڑ کے رکھے گا۔ گزشتہ سے توبہ کرنا یہ تو لازمی ہے، تب آپ آگے منہ کریں گے۔ تو یہ مطلب یہ والی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات نفل کی نماز میں سجدہ میں دعا مروی ہے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تیرے غصے سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں، اور تیرے عتاب سے تیرے درگزر کرنے کی پناہ لیتا ہوں، تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ برتر ہے تیری ذات مقدس، میں تیری ثنا کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسے جیسے ہی تو نے اپنے تعریف کیے۔ اور اس روایت میں ایک دعا اور بھی ہے جو کافی طویل ہے، اسی وجہ سے نقل نہیں ہوئی، اور یہ اس میں اچھا اور ما ثبت سنہ کے مولف نے فرمایا کہ بیہودہ بدعات میں سے کی ہے جو کہ ہندوستان کے اکثر شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، چراغوں کا جلانا، اس کا مکانوں اور دیواروں پر رکھنا، اس پر فخر کرنا کہ ہم نے زیادہ روشنی کی، اور لوگوں کی کھیل کود کے لیے جمع ہونا اور آگ کے ساتھ کھیلنا اور آتش بازی جلانا۔ زن غالب یہ کہ رسم ہندو کی رسم یعنی دیوالی سے لی گئی ہے، جاہل مسلمانوں نے بھی اس کو لے لیا۔ وہ جیسے وہ ہوتا نا ابھی جو اس کا ذکر ہوا، ہاں جی، جو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے غازی احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے مسلمانوں سے ایک اچھی چیز لی، تو مسلمان ہندو سے غلط چیزیں لے لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر۔ جیسے انہوں نے اچھی چیزیں ہم سے لی، تو ہمارے لوگوں نے ان سے غلط چیزیں لے لی، تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اس مبارک رات کی بہت قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی رات ہے، تکوینی امور کا رات ہے، اور انسان کے ماشاءاللہ یعنی جس کو کہتے ہیں ٹریکس تبدیل ہوتے ہیں، ہاں جی ٹریکس تبدیل ہوتے ہیں، جیسے نہیں ہوتے جنکشن کے اوپر وہ گاڑی جو ایک پٹلی سے دوسری پٹلی کی طرف مڑتی ہے نا، کھڑچ کھڑچ کی آواز آتی ہے، بلکہ اس طرح وہ جو ہے نا وہ ایک ٹائم مطلب جو ہے نا وہ سے دوسرے جو ہے نا مطلب اس پٹی کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بعض لوگ اسی رات میں ہی ان کا کام بن جاتا ہے، بشرطے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس میں مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دیکھو نا ابھی تھوڑی سی بات گزری ہے، میں برحال تمہارا وہ حدیث شریف بیان کروں تاکہ آپ کو دوبارہ اس بات کی سمجھ آ جائے، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے 15ویں رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال میں پیدا ہوں گے اور جو اس سال میں مریں گے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ اعمال اٹھائے جانے سے مراد ان کا پیشن ہے، اور رزق نازل ہونے سے مراد اس سال میں جو رزق ملنے والے وہ سب لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ سب چیزیں پیشتر سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوں گی، مگر اس رات کو لکھ کر فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدھے شعبان کی رات ہو تو اس رات کو شب بیداری کرو
اس دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والے ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کیا کوئی روزی مانگنے والے ہے کہ اس کو روزی دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت مانگے تو میں اس کو عافیت دوں، کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے. اور رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ کو اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اس رات میں دیکھو نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت بہت اہم ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی پیپر دے رہا ہے، اسٹوڈنٹ، وہ جس وقت پیپر دے رہے وہ 3 گھنٹے ہیں، اس وقت اس کا کوئی دوست آ جائے اس سے کوئی بات کرنا تو اس کے ساتھ بات کرے گا؟ گئے پیپر دے، اور تو کوئی اس کے لیے چھوڑے گا نہیں، لیکن اگر چھوڑنے کے امکان بھی ہو تو وہ خود نہیں چاہے گا کہ میرے ساتھ کوئی بات کر. تک کوئی چائے بھی لانا چاہے گا تو اس کو بھی معذرت کرے گا، بس جی مہربانی بعد میں کریں گے. ہاں جی، کیونکہ اس کو ان 3 گھنٹوں کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، ان 3 گھنٹوں کی اہمیت کیا ہے. تو بس اس طریقے سے ہم لوگ کو رات کی اہمیت کا پتہ ہو. اس اگر کوئی مہمان بھی آ جائے تو مہمان کو بھی اپنے ساتھ لگا دو، ممکن ہے ان کو ان چیزوں کا علم نہ ہو. آپ ان کو بتا دیں کہ آج 15 شعبان ہے اور کی رات ہے اور اس میں تو یہ بات ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ بھی آ جائیں، بیٹھ جائیں. نہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ گپ شپ لگانے میں لگ جائیں. ہاں جی، یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ بھی انسان ظلم نہ کرے اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائے. ہاں جی، اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو یہ ٹیلی ویژن ہے نا، خیر اب تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے بڑی بلا ہماری جیبوں میں پڑی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی گھروں میں ہے، کچھ لوگ دیکھتے ہیں. تو خدا کے بندوں کم از کم اس رات میں تو بند کرو نا اس شیطان کے ڈبے کو، اس رات میں تو بند کرو نا. بعض لوگ میری ان باتوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بڑا سخت ہے، مطلب یہ اسی باتیں کیوں کرتا ہے، تو میں پھر کیا کروں. ہاں جی، مطلب آخر مجھے اگر پتہ ہے کہ اس چیز کا کیسے نقصان ہوتا ہے اور یہی میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو نقصان نہ ہو تو پھر میں کیا کروں. اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جی تو ہم تو صرف خبریں سنتے ہیں، صرف خبریں سنتے ہیں نا. اچھا خبریں کون دیتے ہیں؟ ایک آدمی دیتا ہے یا 2 ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. تو دونوں مرد ہوتے ہیں یا دونوں عورتیں ہوتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرد ایک عورت. تو مردوں کا عورت کی طرف دیکھنا ناجائز اور عورت کا مردوں کی طرف دیکھنا ناجائز. اب مجھے بتاؤ کوئی چیز باقی رہ گئی؟ اب ٹی وی دیکھنے کو جائز کہہ سکو گے؟ اس کا کوئی نظام ہی نہیں بنتا نا جائز کہنے سے. اپنے آپ کو تسلی دینا اور بات ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، حلوز دلی دورست وہ والی بات وہ چل سکتی ہے، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ بھائی مسئلہ تو ہے، مسئلہ تو ہے. غفلت کا پورا نظام ہے، غفلت کا پورا نظام ہے. تو بھئی اس غفلت کے نظام کو کم از کم اس رات تو بند کرو نا. ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کی آخرت برباد ہو جائے. ہاں جی، تو ایک تو یہ مطلب یہ ٹیلی ویژن کو، دوسرا یہ جو ہے نا یہ موبائل، مغرب سے پہلے بس ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان سے پہلے اعلان کر لیتے بھئی کوئی خط نہ لے کے، خط کا جواب عید کے بعد ملے گا. کوئی خط وط نہ لکھے، کیونکہ اس کا جواب جس نے بیچ بھی دیا تو جواب عید کے بعد ملے گا. حضرت بس قرآن پاک تلاوت اور قرآن سنتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، یہی بات ہوتی تھی. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ بھی اس طرح کرتے تھے. حضرت بھی کسی مہمان سے بھی نہیں ملتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت کے پاس ایک جگری دوست جن کو بڑا ناز تھا اپنے دوستی پر، وہ تشریف لائے جی اعتکاف میں تھے حضرت. اب آئے تو اب جس سے بھی مل رہے سب اس کو جانتے تھے کہ اوہ یہ آپ تو رمضان میں آ گئے، اب حضرت کے ہاں تو رمضان ہے. اب وہ حیران ہے بھائی کس کے ہاں رمضان نہیں، رمضان تو سب کے ہاں، تو کیا یہ باہر یہ بات کیوں کر رہے حضرت کے ہاں تو رمضان ہے. خیر وہ جو سے بھی حیرت والی باتیں تو ہوتی گئیں. پوچھا جی حضرت کے ساتھ ملاقات ہے؟ کہنے بالکل نہیں ہو سکتی. بھئی میرے اطلاع تو کر دو نا. کہتے ہیں بھئی اطلاع کر بھی لے تو کوئی فائدہ نہیں ہے.
ملاقات نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا بھئی کوئی طریقہ تو ہو. انہوں نے کہا طریقہ صرف ایک یہی ہے کہ مسجد جب جائیں گے اپنے خلوت خانے سے تو راستے میں کھڑے ہو جاؤ, تو اگر آپ کو دیکھ لے اور آپ سے کچھ بات کر لے تو آپ کی قسمت. وہ نہیں ہو تو پھر ہم تو نہیں کہہ سکتے حضرت. اب وہ بڑا ناز اس کو تھا. نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اب کھڑے ہو گئے, حضرت جا رہے تھے تو اس نے کہا السلام علیکم, تو حضرت نے کہا وعلیکم, اس طرح ہاتھ ملائے اور آگے چلے گئے. یہ بھی نہیں پوچھا کب آئے ہو کب جائے ہو گے, کچھ بھی نہیں. اب تو اس کو بڑا دھچکا لگ گیا, یہ تو معاملہ خطرناک ہے. خیر ایسا ہوا کہ جہاں تو صدقہ نہیں تو اس وقت مغرب کے بعد تو صبح ہی جانا تھا. تو اس مطلب یہ ہے کہ ٹھہر گئے, سب لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اعتکاف وغیرہ. تو صبح پھر عبادت وغیرہ تو کرتے رہے. اس میں صبح جانے لگے تھے جی حضرت کو میں اطلاع کروں کہ میں جا رہا ہوں. کہتے کوئی چیز بھی اطلاع نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا بھائی کوئی طریقہ. کہتے دیکھو اس دروازے کے پیچھے ہیں, یا سو رہے ہوں گے یا قرآن پڑھ رہے ہوں گے. ہاں جی, کیونکہ 30 پارے روزانہ پڑھتے تھے حضرت. ہاں جی, تو یا سو رہے ہوں گے یا جو ہے نا مطلب یا جو ہے نا مطلب قرآن پڑھ رہے ہوں. تو انہوں نے باہر سے آواز لگائی کہ رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتے لیکن اس طرح بخار کی طرح نہیں آتا. اب میں جا رہا ہوں, السلام علیکم, ادھر سے آ گیا وعلیکم السلام اور بات ختم. اور پھر اس کے بعد عید کے بعد تو ان کو خوب منایا, ان کو مطلب چیزیں کھلائی ملائی, خوش کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ تو اس طرح ہوتا ہے. تو یہ سیزن ہوتا ہے, سمجھ میں آ گئی نا بات. یہ کیا ہوتا ہے, سیزن ہوتا ہے. یہ نہیں ہے ہمارے پاس ہی منڈی ہے نا, پھر ودائی والے منڈی, اس میں بعض لوگوں کا سیزن ہوتا ہے 2-3 مہینے, کوئی خاص چیز ان کا چلتا ہے. ان دونوں کسی کے ساتھ نہیں ملتے ہیں, نہ کسی شادی میں جاتے ہیں, نہ کسی کو بلاتے ہیں, نہ کسی سے بات کرتے ہیں. بس وہ سیزن ہوتا ہے. اور اگر کوئی ملنا بھی کہتے ہیں جی سیزن ہے یہ. ہاں جی, تو بس نیکیوں کا سیزن ہے جی. تو یہ 15 شعبان کی رات یہ نیکیوں کا سیزن ہے, اس کو ضائع نہ کریں. اور دوسری طرف رمضان شریف کی ٹریننگ ہے. رمضان شریف پورا مہینے سیزن ہے. اس میں تو سبحان اللہ سحری الگ سیزن, افطاری الگ سیزن, دن الگ سیزن, رات الگ سیزن. دن کو بہترین عمل الصوم لی, روزہ میرے لیے, بنا عرض, اور میں اس کا جزا دوں. آج اور جو ہے نا مطلب رات کو سبحان اللہ, وہ ماشاءاللہ یعنی مطلب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سننا یا قرآن سنانا تراویح میں. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ اور یہ بھی ماشاءاللہ, دن بھی ماشاءاللہ رات بھی ماشاءاللہ. تو رمضان شریف میں علماء ملا تو بالکل اسپیشل ہے کہ اس میں تو ہر رات اور ہر دن یہ ایک وہ ہے پورا کمانے والا نظام ہے. جو جانتے ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہیں, وہ جو بیچارے محروم ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہی راستہ ہوتا ہے, وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسے عجیب نظام ہے اللہ پاک کی محبت کا کہ پہلے دیتے ہیں, خوب دیتے ہیں, خوب دیتے ہیں, خوب دیتے ہیں. جو لینا چاہتے ہو لے لو, جو لینا چاہتے ہو اس کو دیتے ہیں. پھر اخیر میں ایک بات ہے بہت ڈرانے والی, اور وہ ڈرانے والی بات یہ ہے کہ جب رمضان شریف گزر جائے تو اگر کسی کی مغفرت اس وجہ سے نہیں ہوئی جو رمضان شریف کی برکات ہیں اس کی وجہ سے مغفرت نہیں کروا سکا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوایا گیا تھا. کیا تھا کہ اللہ تباہ و برباد کرے اس کو جس پہ رمضان گزر گیا ان کی مغفرت نہیں ہوئی. بدعا کرنے والے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. اور آمین کہنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے مقرر فرشتے ہیں نا, تو فرشتے کا تو کام اپنی طرف سے نہیں ہوتا. فرشتے تو یفعلون ما یؤمرون, جو ان کو کہا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. وہ خود اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے, ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. تو جبرائیل علیہ السلام کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. تو اس وجہ سے
معاملہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے. یہ انسان رمضان شریف میں اسپیشلی اپنے تمام کاموں کو پس پش ڈال کر بس آخرت کو کمانے کی فکر کرے. ہاں جی. اور اگر ایسا ہو کسی کے ساتھ تو اس میں جو لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا. وہ لیلۃ القدر جس کو بھی مل جائے تو وہ 83 سال کی عبادت کا ثواب ملنا ہے. 83 سال یعنی 83 سال مسلسل آپ وہ عبادت. جیسے میں نے ایک دفعہ کہہ دیا سبحان اللہ تو ہر رات کے اندر 83 سال میں سبحان اللہ ایک کہنے والا ہو جاؤں گا. 2 رکعت پڑھ لیے تو ہر رات کے اندر 2 رکعت پڑھنا 83 سال مسلسل. ہاں جی. اتنا مطلب اس پہ بات ملتا ہے. اور کسی نے ماشاءاللہ 10 پارے پڑھ لیے تو اس کو 10 پاروں کا حساب اس طرح ملے گا. تو بس پھر تو ماشاءاللہ بعض خوش قسمت ایسے ہوتے پورا ختم قرآن کر لیتے ہیں. الحمدللہ میں نے ایک دفعہ حضرت کے ساتھ وہ کیے مطلب جنب ہو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن میں نے کہا پہلی دفعہ جو ہوا تھا وہ عجیب طریقے سے وہ مطلب ظاہر ہے کہ حضرت کے ساتھ ماشاءاللہ پورے رات میں تراویح میں قرآن ایک ختم اللہ نصیب. اور ایک بات ایسی نہیں جو کرنے والے کر جاتے ہیں. ہم تھے حج پہ تو حج پہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی تھے اللہ ان کو مغفرت فرمائے فوت ہو گئے ہیں عنایت اللہ ریاض صاحب. ان کی فیملی بھی تھی بڑے نیک لوگ تھے. تو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا قرآن پاک تھا. ان دنوں موبائل تو نہیں تھے نا 1990 کے لگ بھگ کی باتیں. ہاں جی. تو یہ موبائل وغیرہ تو نہیں تھے. تو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا قرآن شریف تاکہ میں جب مجھے موقع ملے تو میں اس کو پڑھوں. تو میں انتظامیہ میں تھا اس رات اپنے گروپ کی طرف سے مطلب کام شام جو تھا وہ چلتے رہے. تو اس خاتون نے جو ان کی بیٹی تھی نے کہا کہ اگر شاہ صاحب مجھے قرآن پاک دے تو میں ذرا اس میں قرآن پڑھوں. میں نے کہا اچھا کوئی تو پڑھ لے گا نا مطلب ایک فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی. تو میں نے اس کو دے دیا. اس خدا کی بندی نے مزدلفہ کی رات پورا ختم کر لیا قرآن. کتنی تھکاوٹ کی رات ہوتی ہے اس میں پورا قرآن ختم کر لیا. ہاں جی. تو کرنے والے کر جاتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں کیسے کرتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ 27ویں کو ایک پورا قرآن سنتے تھے اور اگلے 2 دن جو ہوتے تھے اس میں آدھا قرآن یعنی 28ویں 29ویں کو آدھا قرآن. تو 28ویں کو چھٹیاں ہو گئی یونیورسٹی کے. تو کچھ لوگ جا رہے تھے 29ویں کو ان کو نہیں ملنا تھا. تو حضرت سے مسافر کر رہے تھے حضرت جاتے ہیں ہم جا رہے ہیں کل گھروں پہ جا رہے. تو حضرت نے ان سے پوچھا وہ آدھے قرآن کا کیا کرو گے. وہ جو آدھا قرآن رہتا ہے اس کا کیا کرو گے. اب ان کے پاس کیا جواب. ہاں جی. تو خاموش کہ بھئی یہ حافظ ادھر موجود ہوں گے ان کی منت سماعت کر لو کہ نافلوں میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ کر لے تو آپ کو قرآن پورا ہو جائے گا. وہ حافظ بھی بڑے اچھے حافظ تھے ماشاءاللہ. ان سے ریکویسٹ کی وہ تیار ہو گئے لیکن وہ رمضانی حافظ نہیں تھے. رمضانی حافظ ہوتے ہیں نا یہ تو نہیں پڑھا سکتے سنا سکتے ہیں اس طرح وہ نہیں سنا سکتا. تو چونکہ رمضانی حافظ نہیں تھے وہ تیار ہو گئے. اب تیار ہو گئے ماشاءاللہ. تو نفلوں میں 15 سپارے فرض تراویح میں پڑھے سنت میں اور 15 سپارے ان نے جو نفلوں میں سنے اور حضرت بھی ساتھ ہو گئے. واہ. حالانکہ حضرت نے تو نہیں جانا تھا وہ بھی ان کے ساتھ نفلوں میں شامل ہو گئے. یہ بات ہے. تو ایسے شوق ہونے چاہیے. تو ہم لوگ کو یہ آخری یا بھی جو 15 شعبان کی رات آنے والی ہے اس میں کچھ کرنا چاہیے. اللہ سے مانگنا چاہیے. رمضان ہی مانگو بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان اچھی طرح گزروائے. اللہ جل شانہ ہمیں ہر وہ نعمت عطا فرمائے جو آخرت کے لحاظ سے ہمیں چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز نصیب فرمائے. دعائیں قبول ہوتی ہے نا.
تو جب قبول ہوتی ہے تو پھر مانگو، اور یہ نہ دیکھو کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے، فرشتے تھے، تو انہوں نے بشارت دی بیٹے کی، تو ان کی جو ہے نا بیوی جو تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہنس پڑی کہ میں بوڑھیا ہوں اور یہ میں بانجھ ہوں اور یہ بوڑھا ہے، یعنی اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا اچھا آپ لوگ اس پر وہ نہیں ہے تو جانے یہ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے کر لیتا ہے۔ جب اس طرح بات ہو گئی سبحان اللہ، اس پہ یقینی تو نہیں تھی، لیکن اسباب کی دنیا میں تو ایسا نہیں تھا، ہاں مسبب الاسباب کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تو پھر اللہ نے اسحاق علیہ السلام دے دیا۔ ہاں جی، تو اس طرح مطلب ہے کہ یعنی اللہ پاک جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، تم مانگو تو صحیح نا، پھر فیصلہ اس پہ چھوڑو، تم فیصلہ کیوں کرتے ہو کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اپنے لحاظ سے تم یہ فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہاں اس کی حکمت الگ ہے، اگر اس کی حکمت کے مطابق نہیں پھر نہیں کرتا، پھر تم بے شک مانگتے رہو، وہ نہیں کرے گا، لیکن تمہیں مانگنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ، ثواب میں کمی نہیں کرتا، اگر وہ چیز نہیں بھی ملی تو ثواب میں کمی نہیں، بلکہ ثواب شاید زیادہ ہو جائے۔ اگر وہ چیز مل گئی تو شاید ثواب کم ہو، اور اگر وہ چیز نہ ملے جو مانگ رہے ہو اس پہ ثواب شاید زیادہ ہو جائے، کیونکہ اس میں ہے نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب اپنے اجر دیکھے گا تو کہے گا اللہ میں نے تو اتنے عمل نہیں کیے تھے، کہاں سے اجر ملا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے جو دعائیں کی تھی نا اس میں بعض دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، تمہارے خیال میں اس وقت قبول نہیں ہوئی تھی، یہ وہ دعائیں ہیں ان کی اجر کا اجر ہے۔ تو جب اس کو دیکھے تو کہے کاش میرے کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج اس کا سب کا اجر مل جاتا۔ تو اس وجہ سے مانگو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر، اور پھر اللہ کی حکمت کو سامنے رکھ کر پھر اس پر بھروسہ کر کے بس اس پر چھوڑو کہ بہترین فیصلہ وہی کر سکتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو میں دعائیں لیٹ نہیں کرتا، میں اسی وقت دعا کر لیتا ہوں تاکہ بعد میں بھول جائے تو پھر ذمہ داری تو نہ رہے نا، مطلب آج اسی وقت ہی دعا کر لیتا ہوں۔ ہاں جی، تو فوری دعا میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے، بس اس میں سب۔ یہ دعا مجھے حضرت مولانا محمد پانی پور سے پروت کرنے کی، میرے لیے اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہترین دعا ہے۔ ہاں جی، تو بس یہ دعا بہترین ہے، بس جس جو مجھ سے کہتے ہیں جی میں میرے لیے یہ دعا کہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر کیا ہوتا ہے؟ جو اس سے بھی بہتر ہے، جو تم مانگ رہے ہو اس سے بھی بہتر کا معاملہ فرمائے۔ تو بس ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے اگر یہ بات ہے تو باقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا نا، اور جو سمجھتا ہے کہ میرے دعا کرنے سے ضرور ایسا ہوگا، اس کا دماغ میں کوئی فساد ہے، اس کو اپنا علاج کرنا پڑے گا، اس کو اپنا علاج کرنا پڑے گا، کیوں؟ ظاہر ہے فیصلہ میں نے کرنا ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا، وہ جانتے ہیں اپنی حکمت ہے۔ ہاں جی، حضرت تانوی سے فرماتے ہیں جب سے مجھے اس کا طرف گیا خیال کہ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے تو میرے ساری فکریں ختم ہو گئی، کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں اس کو میرے ساری چیزوں کا پتہ ہے، علیم ہے اور حکمت والا ہے، ہر چیز میں اس کی حکمت ہے، تو جب جس چیز میں حکمت ہوگی تو وہ اچھی ہوگی، تو بس جب یہ بات ہے تو پھر میں کیوں پریشان ہو جاؤں؟ ہاں میرا کام یہ کہ پہنچانا۔ وہ ایک دفعہ حج پہ جانا چاہتے تھے، حضرت مولانا صاحب بھی رحمۃ اللہ بھی جانا چاہتے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت کے ساتھ ہو، تو بس جتنی کوشش کرتے NOC نہیں مل رہا تھا، مصطفیٰ بڑی مشکل تھی، نہیں ملا ہر جگہ ایمبیسی تک چلے گئے، میری زبان سے نکل گیا، میں نے کہا کہ یار اگر یہ جہاز کے پیچھے دوڑنے سے بھی کام ہوتا ہونا تو میں دوڑوں گا۔ تو میرے ساتھی تھے توحید صاحب، تو وہ بڑے پریشان تھے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو شاہ صاحب کو تو خیر نہیں ہے، یہ تو مر جائے گا۔ ہاں جی، جب ایمبیسی سے بھی معاملہ بند ہو گیا نا، بس اب نہیں ہے ویزے، تو میں آ گیا گھر،
اگلے دن وہ ملنے کے لیے آیا تو میں نارمل سر کام کر رہا ہوں، تو مجھے کہتے شاہ صاحب مجھے تو بڑی گھبراہٹ تھی کہ پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ جو میں اس دن دیکھ رہا تھا تو اب تو بالکل نارمل ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کوشش کی بات تھی، کوشش ہم نے کر لی، اب اس کے بعد فیصلہ تو خدا کا تھا نا، تو جو خدا کا فیصلہ تھا وہ نافذ ہو گیا۔ تو مجھے جو ساتھی چلے گئے تھے نا، انہوں نے بعد میں کہا کہتے آپ اگرچہ ہمارے ساتھ نہیں گئے لیکن آپ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، بس آپ یاد آتے رہے، ہر چیز میں آپ یاد آتے رہے کہ دیکھو شبیر نے بھی آنا تھا۔ ہاں جی، تو بس یہی بات ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کا کام ہے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کے بعد پھر سبحان اللہ سبحان اللہ، علیم و حکیم کی بات ہے، اس پہ پھر چھوڑ دو۔ اور یہی مطلب یعنی حکمت کا اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان پھر اللہ پر چھوڑ دے، تو پھر وسوسے نہ کرے، پھر نہ کہے کہ میرا کام کیوں نہیں ہوا، میرا کام کیوں نہیں ہوا، بھئی تو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ حضرت ایک نابینا صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے آنکھیں درست ہو جائے، میرے لیے دعا کرو۔ آپ نے فرمایا آپ کا یہ حالت بہتر ہے، اگر چاہے آپ چاہیں تو دعا کر لیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، پھر آپ نے فرمایا آپ کی یہ حالت بہتر ہے، یعنی عند اللہ آپ کی یہ حالت بہتر ہے، لیکن پھر آپ چاہیں پھر دعا کر لیتا ہوں۔ تو 3-4 دفعہ جب اس طرح ہوا تو حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا سکھائی، اور وہ دعا جب ان کی آنکھیں آ گئی۔ لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا آپ کی حالت بہتر ہے، یہ اصل میں اس میں کوئی فکرہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی سمجھ ہے، کوئی جاننے کی چیز ہے کہ آخر وہ کیوں فرمایا گیا، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو آپشن دے دیے گئے نا کہ مطلب بہتر آپ لیتے ہیں یا یہی لیتے ہیں، تو ان کو تکلیف تو تھی دنیا کی، تو عاجلہ کی طرف تو انسان جاتا ہے، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، یہ تو ہے، تو وہ تو ہے، لیکن بہرحال بات تو یہی ہے کہ جو آپ سب نے فرمایا، بات تو یہی تھی کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ جب مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو ہم مانگے، خوب مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، ایسے یقین سے مانگے، لیکن فیصلہ پھر اللہ پر چھوڑے، فیصلے میں اپنے طور پہ مداخلت نہ کریں۔ ہاں جی، جس کو کہتے ہیں مداخلت بیجا، مداخلت بیجا نہ کرے، پھر جو اس کی طرف سے ہے تو اس پر راضی برضا ہے۔ رضا بالقضاء بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ہاں جی، یعقوب علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ جو اللہ وہی ہے، تو اسی پر ہم لوگوں کو بھی وہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے شعبان کی رات جو آنے والی ہے اس میں ہم سے ہر قسم کی سستی دور فرما دے، اور یا اللہ ہمیں شعبان کے تمام لمحات یا اللہ کامیابی کے یا ساتھ یا حاصل کرنے والا بنا دے۔ یا رمضان شریف بھی آ رہے، رمضان شریف کے ایک ایک لمحے کو یا اللہ ہمارے لیے اپنے انتہائی قرب کا ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ ہم سے سستیاں یا رب العالمین اور حرص سے تمام چیزیں دور، مطلب جو غلط بات ہے وہ ہم سے دور فرما دے، اور جو صحیح بات ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے، اس کی سحریوں کی، اس کی افطاریوں کی، اور یا رب العالمین اس کے روزوں کی، اور اس کے تراویح کی، اور یا اللہ قرآن کی تلاوت کی، ذکر اذکار کی ساری برکات ہمیں نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین افراد تفرید سے ہمیں بچا دے، جو حق راستہ ہے اس پر چلا دے، اور جو باطل راستہ ہے اس سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ